السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بہت ہی امپورٹنٹ مہمان میرے ساتھ آج یو کے سے ساتھ ہیں. ایڈم اینڈ برنارڈ لا کمپنی کے روح رواں بیرسٹر راشد اسلم. جناب بیرسٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب، دو لوگوں کے متعلق ہمیں بڑی خبر چاہیے ہوتی ہے ہر وقت. ایک تو جناب الطاف حسین اور دوسرا میاں نواز شریف. تو ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف کا ویزا 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایسی شرائط ہیں کہ بغیر ایگزٹ کیے ملک سے وہ وہیں پہ ایکسٹینڈ ہو جائے؟ جی بالکل. اس میں اگر آپ کے پاس میڈیکل گراؤنڈز ہوں اور آپ انڈر ٹریٹمنٹ ہوں یہاں پہ یو کے میں، تو اس میں پھر 6 ماہ کا مزید ویزا یہاں پہ اس میں ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، اس میں توسیع ہو جاتی ہے. اس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو لیٹر دیتا ہے، وہ لیٹر ہوم آفس کو جاتا ہے اور ہوم آفس اس کا جائزہ لے کے 6 منتھس کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. یہ ایک ایزی پروسیس ہے. آج کل اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ایزی ہوا ہے کہ یہاں پہ کرونا ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو یہاں پہ جو آؤٹ باؤنڈ فلائٹس ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی بہت تشویش پائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پوائنٹ لیا گیا ہو جب ایکسٹینشن کی اپلیکیشن کی گئی ہو. لیکن جو ایک اور اہم چیز ہے کہ ان کو آپریشنز یا ٹیسٹ وغیرہ پینڈنگ ہے، تو اس حوالے سے جو ان کے جو بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو بھی لیٹر دیے ہوں گے اس کی بیس پہ ہوم آفس نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہوگا. ویسے آپ بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی کمپنی آپ چلا رہے ہیں، 50-60 بیرسٹرز جو ہیں وہ آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں. کبھی تو آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ جو شخص ایک رات بھی ہسپتال میں نہیں رہا وہ کتنا شدید بیمار ہوگا؟ دیکھیں ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے بارے میں تو ان کے ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ جو سننے میں آیا کہ وہ زیر علاج ہیں یہاں پہ. اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کو زیادہ نہیں رکھا جاتا. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں کہ کرونا وائرس سوری بتائیں. اس پہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ہاسپٹلس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ عام مریض جو بھی ہیں اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں پہ رہیں، آپ ہاسپٹلس میں نہ آئیں. اسی وجہ سے یہاں پہ ایک نیا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، ٹیلی فون کنسلٹیشن سسٹم ڈاکٹرز کے حوالے سے. یہاں پہ جو جی پیز کی سرجریز ہیں وہ بھی بند ہیں، وہ بھی ٹیلی فونک کنسلٹیشن زیادہ تر کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ باہر ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا احتراز کیا جاتا ہے اس وقت ہاسپٹلس میں ایڈمٹ کرنے سے. ان کی جو صحت کے مسائل ہیں اس میں جب تک بندہ بہت زیادہ سیریس نہ ہو تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. اٹ مینس کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کوئی میڈیم لیول پہ، اس تھریش ہولڈ پہ ہو کہ بہت زیادہ ہائی تھریش ہولڈ نہ ہو کہ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے. تو وہ پورا جائزہ جو ہاسپٹلز یا ڈاکٹرز لے کے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ویزے کا سلسلہ ہے، ویزا اس میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. ہاں ایک اور جو چیز جو موضوع بحث ہے جس میں پاکستان گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ریموول کے حوالے سے یہاں کی حکومت کو کہا، یہاں کی حکومت کے پاس، یہاں کے ہوم سیکرٹری کے پاس یہ اختیار ضرور ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے برٹش نیشنلز تھے جن کی ڈیول نیشنلٹیز تھیں، ان کو ڈپورٹ کیا گیا یہاں سے یو کے سے. تو یہاں کی کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس وزٹ ویزا ہے، اگر یہاں کی حکومت چاہے تو وہ ان کو ڈپورٹ کر سکتی ہے. وہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ میڈیکل گراؤنڈز ہوتی ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں جس کا جائزہ لینا پڑتا ہے. پاکستان حکومت کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا پچھلے دنوں. شہزاد اکبر صاحب نے یا باقی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ میں یہاں کے پرائم منسٹر سے بات کروں گا. تو پاکستان کی حکومت نے ایک اور بات جو کی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو ڈپورٹیز گئے ان کو پاکستان نے لینے سے انکار کر دیا، جو بھی کسی حد تک لنکڈ ہے یہ کہا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ لنکڈ ہو، اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہاں کی حکومت چاہے تو ایسا نہیں کہ ان کو ڈپورٹ نہ کیا جا سکے، ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر یہاں پہ وہ اپنے لیگل آپشنز اویل کرنا چاہتے ہیں، جیسے اسائلم کا ہو گیا، یا اس ڈپورٹیشن کے خلاف کوئی اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نواز شریف صاحب کا حق ہے کہ وہ اپلیکیشن کریں. باقی ہوم آفس کا یہاں پہ اختیار جو ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کے کیسز کہاں تک پہنچے ہیں؟ جی الطاف حسین کے صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے. یہاں پہ کورٹس نے پہلے تو یہ متوقع تھا کہ جون میں ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ کورٹس نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے ٹرائلز کو ڈیو ٹو کرونا وائرس. ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں کوئی ڈیٹ آئے. ابھی کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ
ہمارے سامنے کوئی کرنٹ سچویشن نہیں ہے جس میں کوئی ڈیٹ دی گئی ہو یا ایسا ایشو جس میں ٹرائل سٹارٹ کیا جا سکے. تو ابھی تو ان کے سارے کیسز پینڈنگ ہیں جو بھی ان کے اوپر ہیں سلسلہ. تو ابھی تو اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنا مشکل ہے. ہاں پاکستان کو حوالگی کے حوالے سے وہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ وہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ برٹش نیشنل ہیں, ان کے رائٹس ڈفرینٹ ہیں یہاں پہ. ان کے حوالے سے جو وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پرسن بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو یہاں سے ڈپورٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. باقی کیسز کے حوالے سے پراپرٹی کا کیس ہے ان کا, وہ بھی ایک پینڈنگ ہے. ان کی جو پراپرٹیز تھیں جو ٹرسٹ میں تھیں وہ بھی ایک پینڈنگ ہے کیس اس وقت لیٹیگیشن میں سنا. دوسرا جو دوسرے کیس ہیں جس پہ ان کے خلاف جو بھی چارجز ہیں وہ بھی اس وقت پینڈنگ ہے. یہاں پہ اس ملک میں اس وقت ارجنٹ کیسز سنے جا رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے. جو عام کیسز ہیں اس میں ڈیٹس بھی دی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کیس اس وجہ سے پرولونگ ہو گیا ہو کیونکہ کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے کورٹس نے بہت سارے کیسز کو پرولونگ کیا ہے. اچھا, تو ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے کہ انہوں نے را سے فنڈنگ دی اور سبورسیو ایکٹیویٹیز وغیرہ کی, ان سب چیزوں پہ برٹش گورنمنٹ خاموش رہے گی؟ یہ را پہ فنڈنگ کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ برٹش گورنمنٹ کو کوئی ایشو ہوگا. وہ اس ملک کے شہری ہیں. جو فنڈنگ کیس ہے وہ پاکستان کے لیے تو ایشو ہو سکتا ہے, برٹش گورنمنٹ کے لیے تو وہ ایشو نہیں ہو سکتا. ہاں, پاکستان حکومت اگر اس میں کوئی پارٹ بننا چاہتی ہے تو ان کو ایک اسپیشل اپلیکیشن یہاں پہ سبمٹ کرنا پڑے گی کہ اگر وہ کیس ایسا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان حکومت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ لیگلی بہت زیادہ اسٹرانگ سٹیپس کبھی بھی پاکستان کی طرف سے نہیں لیے گئے. اگر آپ انٹرنیشنل کیسز بھی دیکھیں تو بیشتر کیسز ہم نے لوز کیے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ بہت سارے کیسز ہارے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے بہت اچھی ٹیمز, لیگل ٹیمز نہیں ہائر کی. کیس کو پراپرلی پریپیئر نہیں کیا گیا, کیس کو اس تھریش ہولڈ پہ پریپیئر نہیں کیا گیا جو یہاں کی کورٹس مانگتی ہیں. دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے اگر آپ لیگل سسٹم کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ تھریش ہولڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ویک ہے. یہاں پہ تھوڑا اسٹرکٹ اور ہائی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی پاکستان کی حکومت کو وہاں پہ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کرنا چاہیے. وہاں پہ پراپر لوگ رکھنے چاہیے جو پاکستان کے انٹرسٹ کو وہاں پہ سیکیور کریں, جس طرح انڈیا نے کیا ہوا ہے. انڈیا نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ کہ اس نے لیگل حوالے سے اپنے ڈپارٹمنٹس کو بہت اسٹرانگ کیا ہے. انٹرنیشنل لا کے حوالے سے دیکھ لیں, انٹرنیشنل لیٹیگیشن جو ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں. وہ ہمیشہ لیکن آج تک صرف ایک ہی آدمی کو واپس لے سکے ہے نا, باقی تو سارے کیسز ان کے بھی پینڈنگ ہے, چلی جا رہے ہیں. اور وہ ایک بندہ بھی جو ہے وہ بھی ابھی تک ایکسٹراڈائٹ تو نہیں ہوا انڈیا کے, ہو گیا. جی, اس میں بیسکلی اگر آپ وجے مالیہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ابھی نہیں ہوا, لیکن میں سول کیسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بہت سارے سول کیسز جو تھے وہ اس میں انڈیا کی پرفارمنس اچھی رہی ہے پاکستان کی نسبت. پاکستان کو لیگل حوالے سے جو ہے بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے ماضی میں. تو کیونکہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے صرف کرمنل ریلیٹڈ کیسز نہیں ہوتے, زیادہ سول ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان, جو میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لا کا ڈپارٹمنٹ قائم کر کے کوئی اچھے لڑکے لڑکیاں, کیونکہ آج کل یہاں سے بہت اچھے لڑکے لڑکیاں پڑھ کے گئے ہیں, ان کو وہاں پہ رکھا جائے, امپلائی کیا جائے, وہ ریسرچ بیس کام کریں پاکستان کے لیے. اچھی بات ہے, لیکن وہ شہزاد اکبر صاحب تو ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ ہمارا شکنجہ بس پہنچ گیا اور ابھی تو کبھی تو تبھی. تو وہ اب کیا لگتا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب وکیل ہیں لیکن بعض دفعہ وہ سیاسی بیان بھی دے دیتے ہیں. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ لیگلی بہت سارے بیان جو ہیں ان کے ماضی میں غلط بھی ثابت ہوئے ہیں, بہت سارے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں, جس میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ان کی اپروچ تھی یا کافی حد تک ریسرچ کی کمی تھی. تو اس حوالے سے پاکستان کو میں پھر کہوں گا اگر اچھے لوگ ہوں گے لیٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں انٹرنیشنل حوالے سے تو ہو سکتا ہے وہ بہتر طور پہ کام کر سکیں. رائٹ, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی اچھی خبر ہے, کرونا آپ کے پاس کب ختم ہو رہا ہے؟ جی, کرونا ہمارے پاس 2 دسمبر سے ختم ہو رہا ہے. لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ یہاں پہ کرسمس بھی آ رہا ہے. دسمبر بڑا یہاں پہ بیزی سیزن ہوتا ہے, فیسٹیو سیزن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی پابندیاں کافی حد تک نرم کرنے کی یہاں کی حکومت سوچ رہی ہے. 2 دسمبر سے امید ہے اس کے بعد زندگی یہاں پہ معمول میں کیسے ہوگی؟ آپ لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں نا کوارنٹین کریں گے جی 1 ہفتے کے لیے, جو بھی باہر سے آئے گا. تو ٹورسٹ کیسے آئے گا؟ وہ 14 دن کے لیے کوارنٹین کریں گے. اس میں دیکھیں ابھی دسمبر سے یہاں پہ ویکسینیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. مڈ
दिसंबर से। तो उसमें जो इत्तलाआत हैं या जो हुकूमत दावा कर रही है कि ईस्टर तक, मार्च से अप्रैल तक यहाँ पे हालात मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाएगी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो सर्जरीज हैं उनको तफवीज़ कर दिए गए हैं कि जी आप वैक्सीनेशन स्टार्ट करें लोगों की, जिसमें कोई मरहला वार पहले की जाएगी, पहले 50 से ऊपर की जाएगी, फिर उसके बाद जो क्रॉनिक डिजीजेज जिनको हैं उन लोगों को भी वो वैक्सीनेशन की जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 माह में यहाँ पे हालात मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाएंगे। बैरिस्टर राशिद असलम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप सुन रहे थे राशिद असलम साहब की बातें, एडम एंड बर्नॉट के रोए रवाएं, और उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ को लीगली जो है वो उनको कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिली कि कोई भी शख्स अगर उसका मेडिकल ग्राउंड्स हो तो होम ऑफिस के पास गुंजाइश होती है कि उनको 6 महीने के लिए वो वीज़ा एक्सटेंड कर दें। अल्ताफ़ हुसैन साहब के केसेस जो हैं वो अभी कोल्ड स्टोरेज में हैं, कोविड-19 की वजह से उनको रेस्पाइट मिली हुई है, वहाँ पे अदालती निज़ाम है, उसमें तातुल है। बहरहाल जैसी मज़ीद खबरें आती हैं वील ब्रिंग देम टू यू। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।